بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل عبد الناصر صاحب سے میری شناسائی تو کافی دیر سے ہے، لیکن تفصیلی ملاقات اگر آپ کہیں تو وہ دو ہیں، جن میں سے ایک نشست جو ہے وہ 2.5-3 گھنٹے کی ہے، اور اس میں ہم نے سوائے جرنلزم کے تقریباً ہر موضوع پر بہت تفصیلی بات کی۔ یہاں پہ ابھی ان کے صاحب مطالعہ ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے بہت تفصیلی باتیں کی، وہ کس کتاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس موضوع پہ کیا بات کی جانی چاہیے۔ سہیل عبد الناصر کے جانے کے بعد ہم اس کے بارے میں جتنی مرضی بات کر لیں، لیکن میرا امپریشن یہ ہے کہ وہ ایک شریف آدمی تھا، اور صحافت کی دنیا میں شریف آدمی میں نے بہت کم پائے۔ میرا جو تھوڑا بہت 30-31 سال کا سفر گزرا ہے اس پروفیشن میں، اس میں میں نے تھارو جینٹلمین کی تعریف پر پورا اترتے ہوئے بہت کم لوگ دیکھے ہیں۔ سہیل عبد الناصر ان میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو اور اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ جو ان کی بیماری کے دوران کے دن تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، کیونکہ ادارہ نظارت کے حالات کے حوالے سے یہاں پہ کچھ بات ہوئی، تو جو کچھ میں کر سکتا تھا اس حوالے سے میں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہم میں سے کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی بھی عامل صحافی کے حوالے سے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو گئے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، یا ہمارے پاس ہمارے ادارے کی طرف سے جو فائنینشیل ایڈ ملنی چاہیے وہ اس طرح سے نہ ملے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بٹ صاحب نے بھی آ کے شروع میں کچھ الفاظ کہے، اور انہوں نے کسی فنڈ کے قیام کے حوالے سے بات کی۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں ایک انڈومنٹ فنڈ کی بات ہوئی تھی۔ میری اطلاع کے مطابق وہ 10 کروڑ روپیہ اسلام آباد کے ایک اخبار کے مالک کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا، وہ جاننا ایڈان کا کام ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے اور اس کو کیسے خرچ کیا گیا، خرچ کیا بھی گیا یا وہ صرف وہاں پر محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ بٹ صاحب اگر ہم سے پوچھیں گے کہ اس پہ فنڈ قائم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس حال میں موجود کوئی بھی صاحب جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اس حوالے سے سیریس بات ہونی چاہیے۔ ہم نے بہت ساری باتیں کر لیں، کبھی ہم اجتماعی انشورنس کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم ادارے کی طرف سے امداد کی بات کرتے ہیں، لیکن بطور کمیونٹی ہم نے کیا کیا، ہمارا کردار کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پر یہ وقت کیوں آیا کہ جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں اس کا اس میں کیا کردار ہے، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ حامد میر صاحب کے حوالے سے انہوں نے ابھی بتایا کہ جی وہ کرتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حامد میر صاحب کو سونے کا دل دے رکھا ہے۔ یہ تو کسی غریب کرکٹر کو بغیر جوتوں کے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو اپنی ذاتی جیب سے اس کو جوتا لے کر دے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک فرد کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہم دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیسے اس صورتحال سے نکلنا ہے۔ سہیل عبد الناصر بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ مجھے یہاں پہ اس کے بیٹ کے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر حاجی صاحب تشریف فرمائے، فاروق فیصل خان صاحب بھی یہیں بیٹھے تھے، افضل بٹ صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو سکیں اور اس پر بات کر سکیں۔ میں صرف آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ صرف کسی ایک سہیل عبد الناصر کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی حکمت عملی، کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا۔ جس طرح سے ہم نے صحافی پیدا کیے ہیں، وہ صحافی کیا واقعی صحافی بھی ہیں یا نہیں ہے، اس سوال کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ صحافت اب جس نہج پر ہے، سہیل عبد الناصر کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک تھوڑا پروفیشنل آدمی تھا، اس کو آپ نے بیٹ دے دیا، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کریں گے، کیسے لکھیں گے، کیا کریں گے۔ وہ جو دفاعی اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں وہ ان کے کریڈٹ پر تھیں، اور مجھے یاد ہے میں لاہور میں جب کام کیا کرتا تھا تو پہلا تعارف تو ان کا اخباری تحریروں سے میرا واسطہ پڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے کام پر بہت عبور تھا۔ تو ایسے لوگ تو اب بہت کم ہیں، کیونکہ میں نے تو اب کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ایئر ڈیفینس ایکسرسائز کو
فضائی ورزش کا نام بھی دے دیتے ہیں. تو ہم بدحالی کا شکار ہیں. ہمیں اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام دوستوں نے اپنے اپنے انداز میں سہیل عبد الناصر کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور اس کے زندگی کے پتھ اجاگر کیے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ فاروق فیصل خان نے کمپریہنسو تقریر کی اور ان کی زندگی کے ایسے پہلو اجاگر کیے جو شاید ہم میں سے کم لوگ جانتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے کچھ حل بھی تلاش کی. اس سے پہلے بھی فاروق فیصل صاحب انہوں نے ایک مشورہ ایسا بھی دیا تھا، لیکن وہ میرے بات سننے سے پہلے ہی چلے گئے. آج بھی چلے گئے. تو اچھا چلے میرا میسج دے دیں. نہیں ٹھیک ہے، کوئی مقابلہ تھوڑی کرنا ہوگا. آج یہ کہ بہت اچھا پہلو ہے یہ جو آپ نے، میں اپنی اسپیچ سے ہٹ رہا ہوں کیونکہ مجھ پہ ذمہ داری زیادہ پڑ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ فوزیہ نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزرے. میں بھی اسی پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو کرنا ہے بغیر دوسرے کو اطلاع دیے آپ کر گزرے. اس لیے میرا آئیڈیل حامد میر ہے. میں اس کا دعا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک میرے ساتھ رابطہ رکھا اور انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی بات کی. ان کا ایک پلاٹ تھا میڈیا ٹاؤن میں جو وہ فروخت کرنا چاہتے تھے. کافی عرصہ تک وہ پڑا رہا. بھارت پھر اپنے طور پہ انہوں نے وہ پلاٹ فروخت کر کے انڈومنٹ فنڈ کا آغاز کیا اور مجھے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور پھر یہ کامیاب ہوگا. میں اصل میں فائنینشیل ایشو میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے اس وقت معذوری ظاہر کی، لیکن آج میں اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں. اگر حامد میر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ جو خواب ہے انڈومنٹ فنڈ کا جو فاروق فیصل صاحب نے دیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو سکتا ہے. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر کمیٹڈ حامد میر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہم 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ چیز پیش کر سکتے ہیں جو ہم دوستوں کا خواب ہے، جو یہ دوست ہمارے چاہتے ہیں کہ یہ فرض ہم پورا کریں. ظاہر ہے یہ نیشنل پریس کلب کی ذمہ داری ہے جس کو ہم اپنا بڑا گھر قرار دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک طوفان میں بہہ جانے والے دوستوں کے بچے لاوارث پڑے ہوں اور ہم ان کا خیال نہ رکھیں. میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. آج میں سنجیدگی سے اس طرف قدم بڑھاؤں گا اور دوستوں سے مدد لوں گا، خاص طور پر حامد میر صاحب سے، کہ وہ آگے بڑھیں، ہمیں رستہ دکھائیں، اپنا بھی تعلق استعمال کریں، ہمارا بھی تعلق استعمال کریں. کیونکہ یہ حکومت، کوئی بھی حکومت، یہ حکومت نہیں، کوئی بھی حکومت صحافیوں کو آسودہ دیکھنا پسند نہیں کرتی. ان کے بچوں کو خوار کر کے خوش ہوتی ہے. خصوصاً یہ حکومت، اس نے تو سوائے بات بھی نہیں کی. جو کچھ کیا وہ دشمنی نے کیا. آج جو ہماری بے روزگاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کسی کے اشارے پر ہمیں سب کو بے روزگار کیا، ہمارے بچوں کو لاوارث کیا. تو میں حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ 2 لوگوں کی بجائے جتنے لوگ گزر گئے ان کو بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور ان کو ایوارڈ دیتے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کروڑ روپے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 لوگوں کو دیں گے. 2 کو نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو دیا جائے اور ان کی زندگی کا سہارا بنے. ہم یہ مطالبہ لے کے پھر جائیں گے حکومت کے پاس، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ شاید وہ ہم یہ 9 کے 9 لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا سہارا بنے، تاکہ لوگ، یہ بچے ہماری طرف نہ دیکھیں. جو علم حاصل کرنا ہے، جس منزل پہ جانا ہے، یہ اپنی مرضی سے جائیں. ان کے والدین، ان کے وارث اس کا سہارا لیں. اور باقی معاملات فاروق فیصل صاحب کو میں دوبارہ آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی، پہلے بھی میں نے یہ بات سنی تھی اور اس وقت بھی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ میرا وسائل نہیں تھے. آج خود آپ نے گرم جوشی کے ساتھ میری ذمہ داری لگائی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں کو پورا کروں اور حامد میر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں. بہت مہربانی آپ کو. الحمدللہ وکفی
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں آپ کے اس ادارے کا اور ادارے سے منسلک اراکین کا جنہوں نے اس باوقار محفل کا انعقاد کیا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی یہ رسم دنیا ہے، لیکن جن خیالات کا اظہار آپ احباب نے کیا اور پھر ان میں سے خصوصاً جن کے ساتھ میری شناسائی ہے اور ان کے خلوص سے بھی آگاہی ہے، تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کی، ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم فیملی ممبرز کے علاوہ آپ جیسے انتہائی باسلیقہ، تعلیم یافتہ اور متحرک احباب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یقین کریں، مجھے ایک بھائی ہونے کے ناطے اور خصوصاً مرحوم مغفور سہیل عبد الناصر کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے گفتگو کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جناب محترم المقام محمد نواز رضا صاحب، ان سے میں بخوبی واقف ہوں اور شاید یہ مجھ سے اتنے واقف نہیں ہے ان حوالوں سے، تو ان کی دعوت میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی تھی. ابھی جب میں اس وقت بھی تھوڑی سی میرے لیے ٹربل بنی اور دیر ہوگی مجھے، تو باہر تو آپ کی یہاں یہ ساری نشست اس مرحوم کے بارے میں ہماری یہ آگاہی، وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو اس کا انتہائی مختصر وقت گزرا. اب 31 سال اگر یہاں اس کے گزرے تو ٹوٹل اس کی جو عمر تھی اس میں سے یہ سکپ کرے تو باقی ٹائم اس کا وہ فیملی میں گزرا، اور فیملی میں بھی اس حد تک کہ پشاور یونیورسٹی سے لے کر کاردانی واپسی ہمارے ساتھ اس کی نشست برخاست قیام وہ بنسبت آپ احباب کے انتہائی مختصر تھا. تو حضرات گرامی، آپ لوگوں نے انتہائی جو معلومات آپ کو اس کی شخصیت کے حوالے سے تھی اور جتنا طویل وقت اس میں آپ کی رفاقت میں گزارا، آپ سے سیکھا اور زندگی کا مقصد اس کا پورا ہو گیا. یہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کاروان حیات ایک تسلسل کا نام ہے، اور اس میں دو طرح کی زندگیاں ہم ازل سے ابھی تک بھی دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسی دو طرح کی زندگیاں ہوں گی. ایک ہمارے سامنے زندگی ہے بڑے جاہ و جلال والی، بڑے کر اور فر والی، اپنے عہدے کے حوالے سے، اپنے رسائی کے حوالے سے، اپنے تعلقات یا جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ان حوالوں سے ایک عقلی و گردن اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق جسے ہم سماج کہتے ہیں اس سے دوری کی زندگی. یہ بھی روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری زندگی کے تجربے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں اس زندگی کا حصہ بنے، بادشاہوں سے لے کر عام آدمی تک. جس کے پاس کچھ ہوا الگ وہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا، لیکن اس نے اسے اپنی شان اور لوگوں کو دبانے کے لیے ایک شخصیت بلڈ اپ کی، اور
پھر اس کا انجام ایک فارسی شاعر نے بڑا خوب بہت پہلے کہا تھا، پردہ داری من قرن بر کسر کسرا عنکبوت بون نوبت من زمن بر گنبد افراسیا. تو یہ ماحصل اس زندگی کا بنتا ہے. اور پھر زندگی کا ایک اور چلن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فقر و غنا کی زندگی ہے، وہ انکساری اور خاکساری کی زندگی ہے، قناعت، صبر و استقامت کی زندگی ہے. اور اس زندگی کا چلن جو اختیار کرتا ہے تو پھر شاید مجبور ہو کے کہتا ہے کہ وہ جان بز نہیں خود انجمن بھی تھا، دیکھو گیا تو مجمع احباب لے گیا. اب مجھ سے زیادہ اصل میں آپ احباب واقف ہیں کہ کیا تبصرہ کرو اسی زندگی پہ، لیکن انتہائی اختصار سے اسی پیرائی میں مجھ سے پوچھا گیا آپ نے جرنلزم میں اسے جانے دیا. تو والد صاحب مرحوم مغفور کے ایک دوست تھے، نام میں یہاں نہیں لیتا، ٹمبر کے بہت بڑے بزنس مین، ہمارے فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں. انہوں نے اعتبار سے اخبار نکالی تو اس نے، حالانکہ اس کی ایجوکیشن کی لائن دوسری تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن سائٹ تھی اس کی. تو والد صاحب مرحوم چونکہ نسیم اعجازی و روم کے کولیگ تھے، اور پھر ہماری نزدیکاری میں آتے ہیں مانسالہ کے قانون میں سے ذوالفقار اختر خان سواتی، یہ ان کے پارٹنر تھے کوستان اخبار میں. تو ان تینوں کا ایک ٹرائکا سا بنا ہوا تھا. تو پرانے میں جانتے تھے، انہوں نے والد صاحب مرحوم کہا کہ آپ کیا ہمیں اس بچے کو دے سکتے ہیں اس اخبار کی اشاعت کے سلسلے میں؟ اخبار بھی ہے، بچہ بھی جو ہے کچھ یہ سیکھ لے گا اور کچھ ہمیں سہولت ہو جائے گی. تو اس طرح جناب سہیل عبد الناصر وہاں سے اقتباد والے اس اشاعت میں شامل ہوا، اور پھر جلدی روائے وقت صدر لاہوری میں یہ سمجھے کہ وہ منتقل ہوا. تو یہ ایک مختصر سا اس کا سفر تھا جرنلزم میں آنے کا. اللہ چونکہ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں، چاہے اس کی تعلیم کسی طرح کی بھی ہو. اب یہ بڑا اس میں ڈفرینس ہے کہ اس کی تعلیم پبلک ایڈمنسٹریشن کی اور کہاں جرنلزم، لیکن یہ اللہ نے طے کیا ہوا تھا اور اس میں یہ کوالٹیز تھی. اب ایک بات جو میں نے انتہائی ابتدا میں 2 ضلعوں کے چلن کے حوالے سے کی، تو چونکہ زیادہ تو آپ مجھ سے جانتے ہیں، لیکن جس حد تک ہمیں پتا چلا، چونکہ وہ انتہائی کم گو تھا، اعتبار آتا کہ والدین کے ساتھ زیادہ وقت، پھر ہم بھائی بہن سے آتے مختلف مسائل کے حوالے سے مختصر سی باتیں. تو انتہائی کم گو اس نے اس پہ کبھی جس چیز کو آپ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، میں بیان نہیں کروں گا کہ اس کے اوپر کس طرح کے پریشرز اس سارے عرصے میں رہے اپنے اس منصبی ذمہ داری کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں بعض اوقات چونکہ میرا تعلق خاکسار تحریک سے ہے اور مجھے صوبائی سطح میں بھی تحریک کی خدمت کا موقع ملا، تو کچھ معاملات سے میں بھی آگاہ ہوں اور سمجھتا ہوں، تو وہ مجھ سے پھر ذکر کرتا اور خصوصی ایام میں کہ یہ حالات چل رہے ہیں بھائی. لیکن آپ یقین کریں یہ اس کی استقامت اور دلاوری کی مثال ہے. آپ حضرات نے یہاں سنا کہ اس حالات کے بارے میں اس نے کیا کہا. ہمارے بچوں تک تو نہیں پتا کہ بہت زیادہ اپنے چچا سے اٹیچ بھی تھے اور معلومات بھی رکھتے ہیں. یعنی اس نے کسی چیز کو کسی تک نہیں پہنچایا کہ میں نے کیا کیا، اور ایک فقیرانہ قسم کی طرز. اور یہ سارا عرصہ جو اس کا وقت میں گزرا، اس میں جن حالات سے اس کا سابقہ پڑا، مالی حالات کے حوالے سے جناب حاجی صاحب زیادہ بہتر مجھ سے بھی سمجھتے ہیں،
خالد عظیم صاحب زیادہ سمجھتے ہیں. اس کے ماتم میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اقارب میں سے جو لوگ دور دراز علاقوں میں آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے انکشاف کیا کہ ہماری تو یہ دستگیری کیا کر رہا تھا مالی حوالے سے. کچھ چیزوں کا تو میں بھی شاید ہوں. یہاں 6 سال ہوئے اسلام آباد میں میری شفٹنگ کے میں نے دیکھا ہے اس میں پاس نہیں ہے، مجھ سے مانگ لیے، نہیں ہے حاجی صاحب سے مانگ لیے، خالد عظیم صاحب سے، کسی سے نہ ملے. یہیں سے وہ جتنی امداد کی ضرورت ہے وہ پورے کر کے اپنی روٹی آدھی کر دی اس نے. اور اس آدمی کے ساتھ اس نے ممکنہ تعاون کیا کہ یہ آدمی چل کے میرے پاس آیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ اس کے تعلقات تھے اور دینی اس کی تربیت یا اس کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا جس کا اظہار یہاں پہ بھی احباب نے کیا، ایسے مستند قسم کے فقراء اور صوفی حضرات سے اس کے تعلق اور اپنا اس کا چلن، ایک خدمت والی فطرت اس کی. میں نہیں باتیں کر سکتا، بہت زیادہ باتیں کرنی ہے کیونکہ پچھلا رمضان یہ جو گزرا ہے کووڈ کا سال، اس میں ہم گھر پہ نہیں ہوتے، اعتبار دیتے تو وہ منڈی سے تمام چیزیں میرے گھر پہ بھی لاتا ہے کہ بڑا بھائی سے نہ جانا پڑے. حالانکہ گاڑی کی سہولت، بچے جوان ہیں ماشاءاللہ یہ جا سکتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف نہ ہو. تو میرے پڑوس میں جاؤں گاڑی خریدی کر کے جاتا، اور جب کبھی ہم آتے اس وقت لاتا تو وہ اسے منع کرتا، بھائی تم کیوں گئے کسی نتیجے پہ لے جاتے؟ تو وہ کہتا نہیں بھائی بس کیونکہ میں یوز ٹو سمجھے اس معاملے میں ہو چکا ہوں تو یہ بچے ہیں تو یہ متاثر نہ ہو. ایک آدمی اتنا ڈیویٹڈ ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو اتنا بھائیوں کے لیے نہیں، یہ تو میرے اپنی مثال دی ہے، اپنے گھر کی مثال دی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے سین ایسے کر رکھتے ہیں. یہ ہمیں اس کے فوت ہونے کے بعد پتہ چلا. ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جن کے ساتھ ہمارا گھری شادی کا تعلق نہیں تھا، وہ لوگ سن کر آئے، تعزیت کی اور پھر روئے، اور کسی نے اگر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ وہ کر رہا تھا، اور اس طرح وہ چلا گیا. تو دراصل محترم مکان سامعین، زندگی وہی ہے جس میں آدمی اس کاروان حیات کے اگلے پڑاؤ کے لیے کچھ کما کر لے جائے. یہاں کی کمائی ہم سب تجربہ کر چکے ہیں کہ سطح کمائی کی سود بند ہے، تو وہ کمائی میرے نزدیک وہ کر کے گیا ہے. مجھ سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود الحمدللہ اس نے بہت زیادہ کمائی کی ہے. یہ میرے تبصرے ہیں، آپ شاید اگری نہ کریں، لیکن اللہ تو ہر وقت حاضر بھی اور ناظر بھی. میں سمجھتا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے اچھی کمائی، حالانکہ میری تعلیم مجھ سے زیادہ ہے، ادروائز نالج میرا اس سے زیادہ ہے، اسٹڈی زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر شاید میں اس سے کم ہوں، اور بہت سے معاملات میں دیکھا بے کام تھا. تو مجھے یہ اطمینان ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دی ہوگی. تو زندگی کا یہ جو دوسرا چلن ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور پھر ہم سب کو آپ جیسے رفقا بھی عنایت کرے. کبھی تو استقامت آ سکتی ہے. میرا ایک آدمی کے سچا ہونے سے بقول حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، ایک آدمی سچا ہوگا معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا، لیکن جب آپ جیسے رفقا کار سے ملیں گے، سینئر جونیئرز، چلانے والے، کھینچنے والے، تو وہ بڑا باحوصلہ ہو کر استقامت سے آپ کے راستے پہ چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.